اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی نیوز کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں. منظر عام پہ آئی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کنورسیشن ہے یہ تقریباً 20 اگست سے نیٹ کے اوپر اویلیبل تھی. اس سے پہلے یہ ایک ufile.io ایک ڈارک ویب ہے. ڈارک ویب یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو ایکسیس ہے وہ اس کا نون نہیں ہوتا کہ وہ ویب کس نے بنائی ہے, وہ ویب جو ہے وہ کریٹ کیسے ہوئی ہے, اس کا ڈیٹا کا سورس کیا ہے, اور اس تک ایکسیس بھی کئی دفعہ پاسورڈز کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ جو ڈارک ویب ہے ufile.io اس کے اوپر یہ جو ایک وزیر اعظم پاکستان کے آفس کی جو کنورسیشن ہے وہ تقریباً 140 گھنٹے کی 20 اگست سے سیل کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور جو ہیکر ہے یا جس نے بھی یہ کنورسیشن جس کے ہاتھ لگی ہے وہ اس کنورسیشن کا, اس گفتگو کا $3,45,000 مانگ رہا تھا. یہاں سے وہ بولی شروع کر رہا تھا اور اس کے بعد 1 مہینہ ہمارے ہاں کسی کو خیال نہیں آیا, ہماری ایجنسیز کو خیال نہیں آیا, ہمارے لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم پبلک تو تھی نہیں, ہم لوگوں کو تو نہیں پتہ چل سکتا تھا, لیکن یہاں پر ہم نے بہت خرچہ کر کے بہت بڑے بجٹس دے کے ہم نے ایجنسیز کریٹ کی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر نظر رکھیں. انٹیلیجنس بیورو وہ پرائمری ایجنسی ہے جس کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم آفس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر, اس کی سیکیورٹی کے اوپر اس نے نظر رکھنی ہے. لیکن اربوں روپیہ ایجنسیز کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ 20 اگست سے ایک ویب سائٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل پہ لگی ہوئی ہیں اور ہماری ایجنسیز کو کچھ پتہ نہیں چلا. بالآخر جب یہ وہاں پر نہیں بکیں اور عام آدمیوں کا ایکسیس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ ہوا جس کا نام اس شخص نے ZE_LUCY کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا, اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو کنورسیشنز کی چند منٹ کی جھلکیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ریلیز کر دیں, اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اب یہ بولی جو ہے اس کنورسیشن کی, اس گفتگو کی شروع ہو چکی ہے. بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں. موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس سامنے نہیں آیا. ہم نے صرف 2 چیزیں, 2 بیانات سنے ہیں, ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا ثناء اللہ کا, اور دونوں نے بالواسطہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے. ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی, اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عمومی بات ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اب یہ جو جس طرح سے لیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے, اور کوئی بھی ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو. اور یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی, ان کے پرنسپل سیکرٹری کی
گفتگو لیک ہوئی ہے، اور ہیکر اب یہ کلیم کر رہا ہے، جس شخص نے یہ بولی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر گفتگو بھی جو وہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے کئی حوالے دیے ہیں کہ وہ بھی لیک ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری نہیں کیا، اس کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ٹیلی ویژن نے اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر دی ہے کل، اور صدیق جان نے کل یہ کہا ہے بولڈ ٹی وی کے اوپر کہ حکومت اس وقت نیگوسیشنز کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لے اور اس کو مزید ریلیز نہ کرے۔ یعنی حکومت پاکستان اتنی بلیک میل ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر، اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں مس یوز نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا وہ اوریجنل فائل دے گا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ یہ تمام باتیں قطع نظر اس بات کے کہ آپ اس ڈیٹا کو خرید، اور شاید اس میں بہت ایسی گفتگو ہے جو کہ خوفزدہ ہے اس وقت وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کہ کہیں وہ نکل نہ جائے، کہیں وہ چلی نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ خرید بھی لیں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو اسکرپٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کہیں اور نہیں چلا دے گا؟ اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اس لیک کی مکمل تحقیق ہو، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وزیر اعظم آفس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل یہ کہا، آپ اندازہ لگا لیں حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہیں۔ اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے کانٹینٹس کی طرف۔ اس کے جو کانٹینٹ ہیں اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہیں، اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسے چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے۔ پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے، مفتاح اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتاح اسماعیل کو پارٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ کس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے، انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز شریف کے کیا ہیں۔ اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے۔ اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ۔ اگر اس کو یہی پتا نہیں ہے کر کیا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آئی۔
اچھا یہ جو میں بیسکلی تو وہ کہہ رہے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں شہباز شریف کو کہ مفتاح کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں. پاک فوج کا ہیلی کاپٹر بلوچستان میں ہرنئی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. دونوں پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہو گئے. آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر گزشتہ رات خوست کے قریب فلائنگ مشن کے دوران حادثے کا شکار. اور اب بات کریں گے الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی سینٹ کی نشست خالی قرار دینے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا. اسحاق ڈار نے سینٹ نشست پر ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے. اسلام آباد میں اسحاق ڈار نے سینٹ نشست پر ابھی تک حلف نہیں اٹھایا. ممبر بلوچستان نے کہا 60 دن میں حلف نہ لینے پر نشست خالی قرار دینے کا آرڈیننس آیا تھا. اسحاق ڈار کے وکیل نے کہا بطور کامیاب امیدوار 9 مارچ کو اسحاق ڈار کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. 29 مارچ 2018 کو اسحاق ڈار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا. سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے پر نوٹیفیکیشن بحال ہوا. اسحاق ڈار کا نوٹیفیکیشن معطل تھا تو حلف کیسے لیتے؟ نااہلی آرڈیننس کے ذریعے قانون سے نہیں ہو سکتی. آرڈیننس کی مدت ویسے ہی پوری ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن سینٹ نشست خالی قرار دینے کا نوٹس واپس لے. وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار لندن سے لوٹن کے لیے روانہ ہو گئے. اسحاق ڈار 5 سال پہلے بطور وزیر خزانہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں لندن گئے اور اب نامزد وزیر خزانہ کے طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے طیارے میں واپس آ رہے ہیں. اسی پہ مزید بات کریں گے. فرید قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرید، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف سیکیورٹی پروٹوکول کے ساتھ اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ تھوڑی دیر میں لوٹن ایئرپورٹ پہنچیں گے، جہاں سے پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے کے فوراً بعد ان کا طیارہ جو ہے پاکستان کے لیے پرواز کرے گا. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور جنہیں دوبارہ سے اب وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی شہباز شریف کے ساتھ پاکستان روانہ ہو رہے ہیں. اور 2 روزہ قیام میں طویل ملاقاتیں ہوئی شہباز شریف کی نواز شریف کے ساتھ، جس میں اسحاق ڈار بھی موجود تھے. اور اس دوران مفتاح اسماعیل سے استعفیٰ لیا گیا اور نئے وزیر خزانہ کے طور پر اسحاق ڈار کو نامزد کیا گیا. وہ پاکستان پہنچنے کے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں کے ایم سی کو میونسپل ٹیکس لینے سے روک دیا ہے. اصغر عمر سے مزید جانیں گے. اصغر بتائے گا. جی، آج ایک شہری نجیب کی یہ درخواست تھا کہ کے ایم سی کے ٹیکس جو وصول کیے جا رہے ہیں، کے الیکٹرک کی طرف سے وصول کیے جا رہے ہیں، جو خود ایک یوٹیلیٹی کا ادارہ ہے. اگر یہ بل نہ ادا کیے گئے تو بجلی بھی کاٹ دی جائے گی. اور تو عدالت نے، لیکن آج ایڈمنسٹریٹر کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں کے لیے بہت ضروری ہے کہ میونسپل ٹیکسز وصول کیے جائیں تاکہ شہر کا انفراسٹرکچر بنایا جائے. اس پر عدالت نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا کہ اس سے پہلے جو دیگر ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، موٹر وہیکل ٹیکس ہے، یا جو دوسرے ٹیکسز ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ ان ٹیکسوں کا استعمال شہر میں کیا ہو رہا ہے اور کتنے ٹیکس یہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی وصول کرتی ہیں. صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جب مصطفیٰ بہار کا کہنا تھا کہ میں نے یہ کیا، میں نے شہر میں بہت سارے ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے، تو عدالت کا کہنا تھا صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو اگر آپ یہاں کام کر رہے ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ ان ٹیکسز کے تھرو کیا کام کیا جائے گا. اس پہ عدالت نے ان سے کہا کہ آپ کے ایم سی یہ ٹیکس وصول کر سکتی ہے، کے ایم سی کو ٹیکس وصول کرنے کا اختیار ہے، لیکن کے الیکٹرک کے ذریعے یہ بل وصول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ اس سے لوگوں کی بجلی، شہریوں کی بجلی کٹنے کا بھی اندیشہ ہے. اور سماعت 10 دن کے لیے انہوں نے ملتوی کر دیا ہے کہ آئندہ سماعت تک کے ایم سی یہ ٹیکس وصول کر سکتی ہے، لیکن کے الیکٹرک کے علاوہ کسی بھی ادارے کے ذریعے یہ ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے، لیکن کے الیکٹرک کے ذریعے یہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم. ہفتے کے پہلے ہی دن ڈالر روپے کے مقابلے میں 3 روپے 21 پیسے کم ہو کر 236 روپے 44 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. بینکس درآمد کنندگان کو ڈالر 237 روپے 4 پیسے میں فروخت کر رہے ہیں. فوریکس ڈیلرز کہتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے سستا ہو کر 235 روپے سے 238 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.